الرحمن الرحیم وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلی ہی ان سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول، افا اماتا کیا اگر یہ فوت ہو جائیں گے، افا اماتا کیا اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو کیا تم پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں، کیا تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو پلٹ جائے گا پھر جائے گا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، جو پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، جو پھر جائے گا الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو، شیئا کچھ بھی، ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عن قریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شاکرین کو، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا عن قریب شکر کرنے والوں کو۔ غزوہ احد میں ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ توجہ سے سنیں بات، غور سے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ابن قمیہ نے۔ وہ حضور کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ جن صحابہ نے حضور کا حصار بنایا ہوا تھا ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو جو چیدہ چیدہ صحابہ چھپتے چھپاتے اکا دکا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ ان کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ تم اور عبداللہ بن ام مکتوم دونوں مدینہ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن ان کو سمجھاؤ۔ قرآن ناظرہ پڑھنا تو عرب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی زبان ہے تو ناظرہ قرآن پاک تو ان میں سے ہر آدمی جانتا تھا۔ تو قرآن کی تعلیم دو، قرآن انہیں سکھاؤ، قرآن کے احکام، قرآن کے مفاہیم، مطالب، حقائق، معارف، یہ تمام چیزیں انہیں سکھاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کام کا آغاز کیا۔ بعد میں حضور تشریف لائے مدینہ منورہ تو مدینہ کا سارا ماحول بدلا ہوا تھا۔ تھوڑے عرصے میں مدینہ کا ماحول اس قدر بدل چکا تھا کہ اسلام کی بہار مدینہ میں چاروں اطراف میں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر سے پوچھا کہ مصعب، تم نے لوگوں پر کیا جادو کیا کہ یہ تھوڑے عرصے میں اسلام کی تعلیمات سے اس قدر ہم آہنگ ہو چکے ہیں
کہ پورے مدینے کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے، ایک فضا بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا فرمایا؟ ادخلت القرآن فی بیوتہم، کہ میں نے قرآن ان کے گھروں میں داخل کر دیا، میں نے قرآن ان کے گھروں میں داخل کر دیا۔ جب قرآن گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جب قرآن گھر سے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ماحول پیدا ہوتا ہے جیسا کہ مدینے میں پیدا ہوا۔ اب قرآن پاک نہ ہمارے گھروں میں ہے اور نہ ہمارے دلوں میں ہے، تو امت میں سے قرآن پاک نکل گیا، کہیں نظر نہیں آتا۔ تلاوت بڑی اچھی ہوتی ہے، ناظرہ بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن صرف اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن کا مقصد ہے قرآن کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنا۔ جو دل قرآن کی تلاوت سے دور ہے وہ ویران ہے، اس کی مثال قبرستان کی سی ہے۔ اگر قرآن میں دل نہیں لگتا تو مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ جب دل میں ایمان آئے گا تو قرآن کی طرف انسان کی رغبت بڑھ جائے گی۔ قرآن میں دل نہ لگنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کی اپنی تاثیر ہے، وہ قرآن کے علاوہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز سے بھی نہیں حاصل ہوگی، روزے سے بھی نہیں ہوگی، ذکر اذکار سے بھی نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ باقی تمام چیزوں کا تو اللہ رب العزت نے محض حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، باقی تمام چیزوں کا صرف حکم دیا ہے۔ اور قرآن وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے اور یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، کلام الہی ہے۔ تو اس کے ایک ایک حرف کی اپنی تاثیر ہے، اپنی برکت ہے۔ تو مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا ابن قمیہ نے۔ مصعب بن عمیر کی شباہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شباہت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ دیکھنے میں دور سے جب کوئی آدمی دیکھتا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ ان کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ تو ابن قمیہ نے حالت جنگ میں مصعب بن عمیر کو شہید کیا اور ایک زوردار نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرہ لگانا تھا ابن قمیہ کا، اور اوپر سے شیطان نے شور مچا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی، صحابہ کے پاؤں میں سے جان نکل گئی۔ آپ سوچ کر دیکھیں، انسان کسی اپنے عزیز کا تصور کرے، اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بھائی کا، بہن کا، شوہر کا، بیوی کا، باپ کا، ماں کا، کسی کا تصور کر کے دیکھے، اور بالخصوص اس کا تصور کر کے دیکھے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اگر اس کے خدا نہ خواستہ انتقال کی اچانک خبر ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔
انسان کے ہاتھ پاؤں کی جان ہی نکل جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ آدمی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، پکڑ کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کھڑا ہو تو بعض دفعہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو نبی جو محبت کسی انسان کو کسی دوسرے سے ہو سکتی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اس قدر حضور کے فرما بردار تھے کہ جب حضور کی ناراضی دیکھی، حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کے بارے میں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اور ان کا بیٹا عبداللہ پکا سچا مومن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے عبداللہ بن ابی بن سلول سے، اس کی ایک حرکت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضی کا جب حضرت عبداللہ کو پتہ چلا، وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، ساری دنیا جانتی ہے کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کوئی نہیں ہے، میں اپنے باپ کا سب سے زیادہ اطاعت شعار فرما بردار ہوں، اگر آپ میرے باپ کی گردن اتروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کو یہ حکم نہ دیجئے گا کہ جب کوئی اور میرے باپ کی گردن کاٹے گا تو شاید مجھے تکلیف ہو، شاید مجھے غصہ آ جائے، اگر آپ میرے باپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے تھے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک زور سے تھپڑ مارا، دور جا کے پڑے۔ تصور کریں، یہ باتیں کہنا سننا تو بہت آسان ہے۔ وہ حضور کے پاس پہنچ گئے کہ جی میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جی وہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تھے، اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی رشتے ناطے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں، فیصلہ صادر فرمائیں، ہر آدمی اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، پتہ چلے کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے۔ جو میرا قریبی ہوگا میں اسے قتل کروں گا، جو باقی صحابہ کے قریبی ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں، پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو درست فرمایا، فیصلہ اس پر نہیں ہوا، اس رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، جزیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا حکم حضور نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلہ وہ ہونا چاہیے تھا جو حضرت عمر کی رائے تھی، ان سب کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور کے مقابلے میں ان کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ جب عین حالت جنگ میں، جبکہ پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے اور دھڑا دھڑ مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، کبھی کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، ایسے گھمسان کا رن پڑا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خود مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون کدھر ہے، کون کس کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اس قدر حواس باختگی واللہ کے نبی کے ایک چھوٹے سے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، چھوٹا سا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مسلمان جنگ جیت چکے تھے،
صحابہ جنگ میں کامیاب ہو چکے تھے، وہ تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے گئے، اور مال غنیمت جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دار تھے، نعوذ باللہ۔ اگر وہ مال غنیمت جمع نہ کرتے تب بھی ان کو اتنا ہی حصہ ملنا تھا۔ جنگ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، کوئی مال غنیمت جمع کرے یا نہ کرے، حصہ تو سب کا برابر ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مال جمع کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ محض تاکیدی حکم تھا، اجتہادی غلطی ہو گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اس کا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور جب صراحتاً احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو انسان کی زندگی میں کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جب چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے، پہلے ہی پسپا ہو رہے تھے، حضور زخمی ہو چکے تھے، صحابہ کی لاشیں گر رہی تھیں، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اس دوران میں جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کے تو جسموں سے جان نکل گئی، اور بالکل ہی ہمت ہار بیٹھے۔ یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے، حضرت نضر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک نعرہ لگایا زوردار، کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم، احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہا اور میدان جنگ میں کود گئے، بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، 70 سے زیادہ زخم تیر تلوار اور نیزے کے۔ لیکن اس نعرے کی وجہ سے مسلمانوں میں دوبارہ سے ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہاں بات تو درست ہے، جب حضور دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم نے جی کر کیا کرنا ہے۔ لیکن اس عارضی شکست سے بہت سارے اسباق مسلمانوں کو مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں ہی یہ بتا دیا کہ جب حضور دنیا سے جائیں گے اس وقت کی جو حالت ہوگی اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ حضور کی زندگی میں ہی یہ عمل کروا دیا، وہ خبر پھیل گئی جو حضور کے انتقال پر پھیلنی تھی، وہ حضور کی زندگی میں پھیل گئی تاکہ حضور ان کو مناسب ہدایات دے سکیں اور ان کے سامنے وہ کیفیت آ جائے جو بعد کی کیفیت ہے، اس وقت کوئی بڑی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اور یقیناً اگر یہ غزوہ احد والا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو حضور کے انتقال پر شاید حالات بہت مختلف ہوتے اس حالت سے جو اس واقعے کی وجہ سے ہو، حالات بہت مختلف ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کو پڑھ کر صحابہ کو حوصلہ دیا تھا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کیفیت میں چلے جاتے جس کیفیت کا شکار باقی صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی، کہتے جس نے یہ کہا کہ حضور انتقال فرما گئے ہیں، اللہ کی قسم میں اس کی گردن اڑا دوں، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیفیت اس حالت کے باوجود تھی کہ غزوہ احد میں پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، یہ خبر پہلے پھیل چکی تھی ایک دفعہ، اور مسلمانوں کے سامنے سے یہ حالات گزرے تھے، لیکن حضور کے ساتھ عشق و محبت ایسی تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئے، بس حضور کی محبت کی وجہ سے حضور یاد تھے۔ اور عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے مجھ سے کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضور علیہ السلام اپنے اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، گونگے ہو گئے، بالکل زبان سے لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا، سکتے کی کیفیت۔ اور سارے صحابہ نڈھال، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے،
پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا۔ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں صحابہ کی زندگی میں کہ پورا مدینہ جب لرز کے رہ گیا تھا اور کوہرام بپا ہو گیا تھا پورے مدینے میں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کا واقعہ، عورتیں بدحواس ہو گئی تھیں اور ایسی کیفیت تھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ گھروں سے لوگ نکل پڑے، کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے، دمشق چلے گئے تھے، شام، اور فرماتے تھے کہ جب حضور مدینے میں نہیں ہے تو مجھ سے مدینے میں رہا نہیں جاتا۔ پہلے میں اذان پڑھتا تھا اور میرے سامنے حضور ہوتے تھے اور میں کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سامنے ہوتے تھے۔ اب جب کہ وہ نہیں رہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور حضور نے فرمایا، شکوہ کیا بلال سے، بلال ایسی بھی کیا بے وفائی ہے کہ تم آتے ہی نہیں ہو ملنے کے لیے؟ بس رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت سفر شروع کیا، مدینہ پہنچے، روضہ رسول پر حاضری دی۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے اذان کی التجا کر دی کہ آپ اتنے بار سے بعد آئے ہیں، ہمیں حضور کے زمانے کی اذان سننا، حضور کے زمانے کی اذان ہم سننا چاہتے ہیں۔ کان ترس گئے ہیں اس اذان کو۔ حضرت بلال حبشی نے بہت ٹال مٹول کی لوگوں سے، لیکن حضرات حسنین کی جو خواہش تھی اس کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھنا شروع کی، لوگ بدحواس ہو گئے اور اپنے حواس کھو بیٹھے، اور مدینے کی گلیوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ عورتیں، یہاں تک لکھا کہ بغیر دوپٹے کے عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، خیال ہی نہیں رہا پردہ ہے نہیں ہے، اور ایسے لگا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور کا زمانہ یاد آ گیا، اور ایسے لگا کہ جیسے حضور لوٹ آئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، شاید حضور لوٹ آئے ہیں، اور اتنا روئے صحابہ، اتنا روئے، کہا کہ اتنا صرف اسی دن روئے تھے جس دن حضور نے پردہ فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس عارضی شکست کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق چھپا کے رکھے ہوئے تھے، جس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت تھی، آئندہ کے لیے ہدایات تھیں۔ اور شکست تو تھی، نقصان بھی بہت اٹھایا، زخم بہت سہنے پڑے، لیکن اس کی وجہ سے آئندہ کے لیے بہت سارے نقصانات سے بچاؤ ممکن ہوا۔ وہی تذکرہ ہے یہاں پر، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر محض ایک رسول، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلی ہی، ان سے پہلے، الرسل، بہت سے رسول۔ افاماتا، کیا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب، اور جو پلٹ جائے گا علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر،
فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان خود ان کا ہے جو پلٹ گئے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان قریب اللہ بدلہ دے گا قدردانوں کو اور شکر گزاری کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ سارے انسان جب دنیا سے جاتے ہیں تو حضور نے بھی جانا ہے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے؟ ہر انسان نے جانا ہے اور حضور نے بھی جانا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فیصلے سے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو فوت ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ کرتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کے بدلے کا، دنیا کے بدلے کا جو ارادہ کرتا ہے، دنیا کے ثواب کا، دنیا کے اجر کا، دنیا کے فائدے کا، نؤتیہ، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس میں سے۔ جو آدمی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ طرز عمل، صحابہ کا یہ طرز عمل جو ہے، صحابہ کا یہ طرز عمل بظاہر دنیا داری تھی۔ صحابہ کا یہ عمل بظاہر دنیا داری تھی کہ صحابہ اس درے کو چھوڑ کر، اس پہاڑی کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ نہ بھی یہ کام کرتے تب بھی ان کو برابر کا حصہ ملتا، لیکن چونکہ صورت دنیا داری کی سی تھی، بظاہر یہ عمل دنیا داروں کا سا تھا، دنیا داری کا سا تھا، اس لیے اس کو دنیا داری قرار دیا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے اجر کا، نؤتیہ منہا، دیتے ہیں ہم اس کو اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ کرتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کے بدلے کا، نؤتیہ منہا، ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت دے دیتے ہیں، لیکن دنیا کا وعدہ نہیں ہے۔ دنیا بقدر محنت نہیں ملتی، دنیا بقدر مقدر ہے، اور دین بقدر محنت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دین بقدر محنت ہے، جتنی محنت مشقت اٹھائیں گے اتنا دین زندگی میں آئے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دنیا کے لیے محنت کریں گے تو دنیا مل جائے گی۔ اگر محنت سے دنیا ملتی تو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار طبقہ مزدور ہوتا۔ ایک مزدور ہے کہ صبح سے لے کے شام تک گارے مٹی کو سر پہ اٹھا کے مشقت کرتا ہے، اور شام کو 500-700 روپے لے کے گھر جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ صبح 12 بجے اٹھتا ہے اور 1-2 فون کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر آرام سے اٹھتا ہے اور فریش ہو کر کوئی آدھے گھنٹے کے لیے آفس چلا گیا تو چلا گیا، ورنہ کہیں اور کو نکل گیا، اور کروڑوں روپے، اور بعض لوگوں کے اکاؤنٹ میں تو اربوں روپے منتقل ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں۔ تو دین بقدر محنت ہے، اور دین بقدر محنت ہے، اور دنیا بقدر مقدر ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے گا تو اسے مل بھی جائے گی، اور ملے گی تو منہا، اس میں سے کچھ، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب بدلہ دیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، آگے اللہ تعالیٰ ماضی کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایات دے رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبی ہو گزرے، بہت سے نبی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ایسے تھے، بہت سے نبی ایسے تھے، قاتل، کہ قتال کیا، معہو، ان کے ساتھ مل کر، قتال کیا ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، قتال کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے۔ ربی یہ جیسے ربانی ہوتا ہے، یہ اسی سے ہے، رب سے ہے، یہ ربیون ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قیاس اس کو ربی کہا جاتا ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ ربیون اللہ والے، علماء کرام مراد ہے اس زمانے کے، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس سے مراد ان انبیاء کے جو متبعین تھے، ان میں جو علماء کرام کی جماعت تھی وہ مراد ہے، کہ کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے۔ فما وہنو، پس وہ سست نہیں ہوئے، وہ سست نہیں ہوئے، لما، اس کی وجہ سے، اصابہم، جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں، کیا پہنچا کہ ان کے سامنے ان کے انبیاء قتل ہوئے، زخم لگے، پسپائی ہوئی، لیکن کہتے ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوئے، وہ سست نہیں ہوئے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ حضور کی وفات کی خبر سنی اور تمہارے پاؤں میں سے جان ہی نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے حال کو بتا کر صحابہ کو برانگیختہ کر رہے ہیں۔ کتنے ہی نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر قتال کیا اللہ والوں نے، بہت سے اللہ والوں نے، یعنی کوئی اکا دکا مثال نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ فما وہنو، تو وہ سست نہیں ہوئے، لما، اس کی وجہ سے جو اصابہم، ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ جسمانی کمزوری محسوس کی، بالکل چست، جسم بھی مضبوط، دل بھی مضبوط، ومستکانوا، اور نہ وہ دبے، نہ وہ دبے، یعنی پسپائی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کمزوری کی جتنی کیفیات ہو سکتی ہیں، اس کے جو بھی مظاہر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ان کے اندر نہیں پایا گیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں۔ صبر کرنا چاہیے تھا، اگر بالفرض ایسا ہی ہو جاتا جیسا کہ تم نے سنا، تب بھی صبر کرنا چاہیے تھا، کم ہمت نہیں ہونا چاہیے تھا، کمزور نہیں پڑنا چاہیے تھا، دبنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صحابہ کی زندگیوں میں ہوئے اور امت نے ان سے سبق حاصل کیا۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات، اس سارے پس منظر میں جو ان کا نعرہ تھا، جو ان کا فلسفہ تھا، جو ان کا فکر تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ کیا؟ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات، الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ کوئی بات ان کی زبانوں پر نہیں آئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ربنا، اے ہمارے رب،
اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ میدان جنگ میں جمے رہے، اڑے رہے، استقامت دکھائی، اتنا بڑا عمل کیا، لیکن اس کے باوجود غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اپنی عظمت دل کے اندر نہیں تھی۔ اور یہی انسان کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ جتنا بڑا عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ متواضع ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور ہماری زیادتی کو، فی امرنا ہمارے معاملے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، کتنا ہی بڑا عمل کر لے، کتنا ہی اونچا عمل کر لے، پھر بھی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں پر ندامت، گناہوں کی معافی، اور اپنی جو کوئی زیادتی ہو گئی اس کے اوپر نظر کہ ہم سے ہمارے معاملے میں جو زیادتی ہوئی ہے وہ بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدم، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ افغانستان کے اوپر جب حملہ ہوا، افغانستان کے اوپر جب امریکہ ساری دنیا کی فوجیں لے کر چڑھ دوڑا، تو اس وقت ایمان والوں نے یہی نعرہ لگایا، افغان طالبان کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے اور کوئی چیز نہیں تھی، دنیا کے تمام اسباب ٹوٹ چکے تھے، بس وہ یہی دعائیں تھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اور یہ قرآن کی تعلیمات تھیں، اور صحابہ کے واقعات تھے، اور مجاہدین اسلام کے کارنامے تھے جو ان کے لیے ڈھارس بنے رہے، ان کی ڈھارس بندھائے رکھی اس پوری اسلامی تاریخ میں ان واقعات نے جو تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے، بس وہ ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور بہتر منصوبہ بندی کرتے رہے، اور آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس سے کافر ڈرتا ہے تو اس کا نام طالبان ہے۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اسے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، انہوں نے اس بات کو پوری دنیا سے تسلیم کروایا ہے کہ ایک طرف سب سے کمزور طبقہ، دوسری طرف سب سے بڑی طاقت، اور انہوں نے ان کو ناک رگڑوا دی، افغانستان کے اندر لوہے کے چنے چبوا دیے ان سے۔ ہم سے کون ڈر رہا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران جیسا ملک بھی بعض مرتبہ ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیتا ہے اور اکڑ دکھاتا ہے ہندوستان کی شے پر۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایران کی بارڈر پر ہمارے فوجیوں کو، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا گیا، ان کو تسکین پہنچانے کے لیے، ہم ان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں نہتے، کمزور، تھوڑی سی تعداد، 40-50 ہزار افراد بھی کوئی افراد ہوتے ہیں لاکھوں کے مقابلے میں۔ وہ جب چلتے ہیں، جب مذاکرات کے لیے جاتے ہیں، جب لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، لگتا ہے کوئی شیر آ رہا ہے میدان کے اندر۔ اور دو ہی باتیں، صرف دو باتیں، کہ اللہ کا حکم نافذ کریں گے اگر ایک چپا زمین بھی ہمارے ہاتھ میں آئی، بس یہ مسئلہ، اور دوسرا ایک اپنی سرزمین پہ کسی کافر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے رہنا ہے تو ہم سے امان لے کر رہے، ہمارا ویزا لے کر آئے، اس کے علاوہ کوئی زور زبردستی کی بنیاد پر ایک بھی غیر ملکی فوجی ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ جب تک یہ دو کام نہیں مان لیے جاتے اس وقت تک جنگ بند نہیں ہوگی، اور مجبور ہیں ساری طاقتیں ماننے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ اللہ سے مانگو، دعا کی، وانصرنا علی القوم الکافرین، فآتاہم اللہ، پھر دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا، بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ،
اور آخرت کا حسن ثواب، بہترین بدلہ۔ دنیا میں بھی بدلہ دیا، لیکن آخرت میں جو بدلہ ملے گا، ان کو جو بدلہ ملا وہ حسن ثواب، بہترین بدلہ، حسین بدلہ۔ حسین بدلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ استحقاق سے زیادہ عطا کرنا، استحقاق سے زیادہ عطا کرنا، یہ ہے حسن ثواب، التفضل علی الاستحقاق۔